تیری ذات مسک ختام ہے، تیری بات مر جائے عام ہے، تیرا نقش نقش دوام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، اس سے پہلے والے حصے میں یعنی چوتھے حصے میں ہم نے نماز کی تکمیل اور قبلہ، بھائی چارہ، یہود کا قول و قرار، مکہ والوں کی شرارتیں اور سازشیں، مسلمانوں کے 3 دشمن، منافقوں سے برتاؤ، مکہ کے کافروں کی روک تھام، بدر کی لڑائی، دشمنوں سے برتاؤ، بدر کا انتقام اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح، اس تعلق سے ہم نے معلومات حاصل کی۔ اب ہم اس کے اگلے حصے میں رمضان، عید، احد کی لڑائی، شوال 3 ہجری، یہودی خطرے کو مٹانا، بنی قینقاع سے لڑائی، شوال 2 ہجری، مسلمان مبلغوں کا بے دردانہ قتل، ابن الحقیق کا خاندان، بنو نذیر کی جلاوطنی، ربیع الاول 4 ہجری، خندق یا احزاب کے تعلق سے ہم معلومات حاصل کریں گے۔ روزہ رمضان، نماز کے بعد اس سال روزے کی دوسری عبادت فرض ہوئی اور اس کے لیے رمضان کا مہینہ چنا گیا، کیونکہ یہ وہی پاک مہینہ تھا جس کی ایک رات میں خدا کا پیغام اس خاص بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حرا کے غار میں اترا تھا۔ اس یادگار میں یہ مہینہ عزت اور حرمت کا مہینہ مقرر ہوا اور اس میں اس طرح دن گزارنے کا حکم ہوا جس طرح اس برگزیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں حرا میں دن گزارے تھے، یعنی دن کو کھانے پینے سے پرہیز اور رات کو خدا کی عبادت۔ عید، ہر شریعت نے اپنے لیے تہوار کا کوئی نہ کوئی دن اپنی خوشی اور مسرت کے لیے مقرر کیا ہے۔ اسلام نے اس کے لیے رمضان کے روزے کے بعد شوال کی پہلی کو عید کا دن مقرر کیا۔ اس میں عید کی 2 رکعت نماز پڑھنے کو بتایا تاکہ خدا کے سامنے سب کھڑے ہو کر قرآن کی نعمت اور اسلام کی دولت ملنے پر خدا کا شکر ادا کریں، اس لیے تاکہ اس خوشی کے دن کوئی بھائی بھوکا نہ رہے، یہ انتظام کیا گیا۔ ہر مقدرت والے پر فطر کا صدقہ واجب ہو گیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ساتھ لے کر ایک میدان میں عید کی نماز ادا کی۔ نماز کے بعد خطبہ دیا جس میں فطر کے صدقے کی خوبیاں بیان فرمائیں۔ یہ عید کی نماز مسلمانوں کی معاشرتی مساوات اور مذہبی جوش کا سالانہ مظہر ہے۔ احد کی لڑائی، شوال 3 ہجری، مکہ میں بدر کے بدلہ لینے کی آگ اندر ہی اندر سلگ رہی تھی۔ ابو سفیان نے اس جوش سے فائدہ اٹھایا۔ قریش کا تجارتی سرمایہ لڑائی کے خرچ کے لیے منظور ہوا۔ عربوں کے بھڑکانے اور جوش دلانے کا سب سے کام کا ہتھیار شاعری تھی۔ قریش کے 2 شاعروں نے اس کام کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ ان میں سے ایک وہی تھا جو بدر میں قید ہو چکا تھا مگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلم و کرم سے رہا ہو گیا۔ ان دونوں نے قریش کے قبیلوں میں جا کر اپنے بیان کی گرمی سے آگ لگا دی۔ قریش کے شریف گھرانوں کی بیویوں نے بھی سپاہیوں کے دل بڑھانے کا کام کیا۔ بڑے بڑے گھرانوں کی بیویاں جن کی سردار ابو سفیان کی بیوی ہندہ تھی، اپنے گاؤں سے قریش سپاہیوں کی رگوں میں شجاعت اور مردانگی کا خون دوڑانے کے لیے سفر کو آمادہ ہوئی۔ ہندہ کا باپ عتبہ اور جبیر بن مطعم کا چچا دونوں بدر کے میدان میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے مارے گئے تھے۔ ہندہ نے جبیر کے حبشی غلام وحشی کی آزادی کی قیمت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مقرر کیا۔ مکہ میں یہ تیاریاں ہو رہی تھیں مگر ابھی تک مدینہ میں اس کی خبر نہ تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام لا چکے تھے، ایک تیز چلنے والا آدمی بھیج کر مدینہ میں خبر کی۔ اتنے میں خبریں ملنی کہ قریش کی فوج دھاوا کر کے مدینہ کے قریب پہنچ چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مسلمانوں کو پہرے کے کام اور دشمنوں کی دیکھ بھال پر مقرر کیا۔ صبح ہوئی تو مشورہ طلب کیا۔ اکثروں نے یہ رائے دی کہ عورتوں کو باہر کے قلعے میں بھیج دیا جائے اور مرد آبادی میں ٹھہر کر دیواروں کی آڑ لے کر دشمنوں کا سامنا کریں۔ منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی ابن سلول نے بھی یہی رائے دی، لیکن نوجوان مسلمانوں نے جوش میں بھرے ہوئے تھے۔
نوجوان مسلمانوں نے جو جوش میں بھرے ہوئے تھے اس پر اصرار کیا کہ شہر سے نکل کر میدان میں مقابلہ کیا جائے۔ اس قرارداد کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے اور زرہ پہن کر باہر تشریف لائے اور دوسرے مسلمانوں نے بھی تیاری شروع کر دی۔ قریش نے مدینہ کے پاس پہنچ کر احد پہاڑ کے پاس پڑاؤ ڈالا اور 2 دن یہاں جمے رہے۔ تیسرے دن جمعہ تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز پڑھ کر 1000 مسلمانوں کو ساتھ لے کر باہر نکلے۔ ان میں عبداللہ بن ابی بن سلول کے بھی 300 آدمی تھے، لیکن وہ یہ کہہ کر اپنے آدمیوں کو ساتھ لے کر واپس چلا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میری رائے نہ مانی، اب صرف 700 مسلمان رہ گئے، جن میں سے صرف 100 آدمیوں کے پاس زرہیں تھیں۔ اس لڑائی میں شرکت کی اجازت پانے کے لیے بعض کمسین نوجوان مسلمانوں نے عجیب و غریب جوش دکھایا۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ کہا گیا کہ تم عمر میں چھوٹے ہو تو انگوٹھوں کے بل تن کر کھڑے ہو گئے۔ سچ ہے، قوم کی زندگی کی آگ نوجوان ہی کے جوش عمل کے ایندھن سے جلتی ہے۔ مسلمانوں نے احد پہاڑ کو پیٹھ کے پیچھے رکھ کر اپنی صف درست کی۔ پہاڑ میں ایک درہ یعنی گھاٹی تھی، جدھر سے ڈر تھا کہ دشمن پیچھے سے آ کر حملہ نہ کر دے، اس لیے 50 اچھے تیر انداز چلانے والوں کا ایک دستہ اس کی حفاظت کے لیے مقرر کیا اور سمجھا دیا کہ احد میں ہماری جیت بھی ہو رہی ہو تو بھی اپنی جگہ سے نہ ہٹیں۔ لڑائی اس طرح شروع ہوئی کہ قریش کے شریف بیویاں دف پر فخر کے شعر اور بدر کے مقتولوں کا درد بھرا مرثیہ پڑھتی ہوئیں آگے بڑھی۔ پھر قریش کے لشکر کا علم بردار طلحہ صف سے نکل کر پکارا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جواب دیا اور بڑھ کر تلوار ماری اور طلحہ کی لاش زمین پر تھی۔ اس کے بعد اس کے بیٹے نے جرأت کی اور آخر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار نے اس کا بھی خاتمہ کر دیا۔ اب عام جنگ شروع ہو گئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو دجانہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوجوں کے دل میں گھس گئے اور دشمنوں کی صفیں الٹ دی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ہاتھوں میں تلوار لیے لاشوں پر لاشیں گراتے چلے جا رہے تھے۔ جبیر کا حبشی غلام وحشی، جس سے ہندا نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اگر وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دے تو آزاد کر دیا جائے گا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاق میں تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی اس کی زد میں آئے، اس نے حبشیوں کے ایک خاص انداز سے، جس میں ان کو پوری مہارت ہوتی ہے، ایک چھوٹا سا نیزہ پھینک کر مارا جو ناف میں لگا اور پار ہو گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر پلٹ کر حملہ کرنا چاہا، مگر لڑ کھڑا کر گر پڑے اور روح پرواز کر گئی۔ حق اور باطل کی کیسی عجیب لڑائی تھی۔ باپ اپنے بیٹے اور بیٹا اپنے باپ کے مقابل تلوار تول رہا تھا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے جو مسلمان ہو چکے تھے۔ انہوں نے اپنے باپ کے مقابلے میں جانے کی اجازت چاہی، مگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہ دی۔ مسلمان بہادر ایمان کے جوش میں چور تھے، وہ کافروں کو ہر طرح سے دبائے بڑھے جا رہے تھے۔ آخر ان کے بے پناہ حملوں سے دشمنوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ اب مسلمانوں نے دشمنوں کے بجائے ان کے مال و اسباب کو حاصل کرنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر تیر چلانے والوں نے جو درہ پر پہرے پر تھے اپنی چوکی چھوڑ دی۔ ان کے سردار عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا ہی ان کو روکا، مگر وہ یہ جان کر کہ لڑائی ختم ہو چکی ہے، وہ بھی مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے نکل گئے۔ خالد جو بعد کو اسلام کے بڑے سپہ سالار ثابت ہوئے، اس وقت مکہ کی فوج میں تھے۔ ان کی جنگی نظر سے دشمنوں کی یہ کمزوری چھپی نہیں رہ سکتی۔ وہ سواروں کا ایک دستہ لے کر درہ سے ہو کر آگے بڑھے اور حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے چند ساتھیوں نے جم کر سامنا کیا اور سب کے سب شہید ہو گئے۔ خالد نے اب آگے بڑھ کر مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کیا۔ مسلمان مال غنیمت اٹھانے میں مصروف تھے۔ مڑ کر دیکھا تو تلواریں برس رہی تھی۔ بدحواسی کا یہ عالم ہوا کہ مسلمان آپس ہی میں ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کے علم بردار اور صورت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے جلتے تھے، وہ ایک کافر کے ہاتھ شہید ہو گئے۔ اس پر کافروں نے غل مچا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت پائی۔ اس آواز سے مسلمانوں کے رہے سہے ہوش بھی اڑ گئے، ان کی صفیں بے ترتیب ہو گئیں۔
کافروں کا سارا زور ادھر تھا جدھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ صفوں کی بے ترتیبی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے لیے دشمنوں کا راستہ بالکل صاف تھا۔ صرف 11 جانثار پروانوں کی طرح شمع نبوت کے ارد گرد تھے۔ ان میں سے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام، مہاجروں میں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اور انصاریوں میں معلوم ہے۔ باقی صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر نہ تھی۔ یکایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے دور سے پہچانا اور پکارا، مسلمانوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں۔ یہ سن کر ہر طرف سے جانثار ٹوٹ پڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دائرے میں لے لیا۔ کفار نے ہر طرف سے ہٹ کر اسی رخ پر زور دیا۔ دل کا دل ہجوم کر کے بڑھتا تھا، لیکن ذوالفقار کی بجلی یہ بادل پھٹ پھٹ کر رہ جاتا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تلوار کا نام تھا جو ان کو بدر میں ملی تھی۔ ایک دفعہ ہجوم ہوا تو فرمایا، کون مجھ پر جان دیتا ہے؟ دفعتاً 7 انصاری ایک کے بعد ایک بڑھے اور ایک نے لڑ لڑ کر جانیں دی۔ حضرت ابو دجانہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھک کر سپر بن گئے تھے، جو تیر آتے ان کی پیٹھ پر لگتے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلواروں کو اپنے ہاتھ پر روکا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تیر چلا رہے تھے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سپر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا اوٹ کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گردن نکال کر لڑائی کا منظر دیکھنا چاہتے تو وہ عرض کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گردن نہ اٹھائیں، کوئی تیر نہ لگ جائے، میرا سینہ حاضر ہے۔ اسی حالت میں قریش کا ایک شقی جو بڑا بہادر کہلاتا تھا، جانثاروں کے دائرے کو توڑ کر آگے بڑھا اور چہرے مبارک پر تلوار ماری، جس کی چوٹ سے خود کی دو کڑیاں چہرے مبارک میں چبھ کر رہ گئیں۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ نے اس کے تلوار ماری جو اس کے زرہ میں اچٹ کر رہ گئی۔ کسی کافر نے دور سے کوئی پتھر پھینکا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر آ کر لگا، جس سے آگے کے 2 دانت شہید ہو گئے۔ اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ اثر میں ڈوبا ہوا فقرہ نکلا جو رہتی دنیا تک یاد رہے گا، اے خدا میری قوم کے قصوروں کو معاف کر، وہ نادان ہیں۔ اس کے بعد چند ثابت قدم صحابیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے۔ ابو سفیان نے دیکھ لیا، فوج لے کر پہاڑی پر چڑھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند ہمراہیوں نے پتھر برسائے جس سے وہ آگے نہ بڑھ سکا، لیکن سامنے کی دوسری پہاڑی پر چڑھ کر اس نے حبل دیوتا کی جے پکاری۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی غلط خبر مدینہ تک پہنچ گئی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا جانے کس طرح بے تابہ نہ باپ کے قدموں تک پہنچ گئیں۔ چہرے مبارک سے خون جاری تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپر میں پانی بھر کر لائے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں کو دھوتی تھیں مگر خون نہیں تھمتا تھا۔ آخر چٹائی کا ایک ٹکڑا جلا کر زخموں پر رکھ دیا جس سے خون تھم گیا۔ اس لڑائی میں 70 مسلمان مارے گئے۔ شہیدوں میں سب سے بڑی ہستی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا بڑا اثر تھا، مگر کیا مجال تھی جو صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹتا۔ اتنا فرمایا کہ آہ حمزہ پر کوئی رونے والا بھی نہیں۔ انصار نے سنا تو اپنی عورتوں کو ہدایت کی کہ پہلے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماتم کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا تو فرمایا، تمہاری ہمدردی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن مردوں پر رونا جائز نہیں ہے۔ قریش کی عورتوں نے اور خاص کر ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے مسلمان لاشوں سے بے ادبی کر کے اپنے دل کا بخار نکالا، ان کے ناک کان کاٹ لیے اور ان کو پھولوں کا ہار بنا کر اپنے گلے میں ڈالا۔ حضرت ہندہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیٹ چاک کیا اور جگر نکال کر چبایا، مگر نگل نہ سکی۔ پھر ایک بلندی پر چڑھ کر چند اشعار گائے کہ آج بدر کا بدلہ ہو گیا۔ اس لڑائی میں یہودیوں کے ڈر سے مسلمانوں نے اپنی بیویوں، بچوں اور کمزوروں کو قلعے میں رکھ دیا تھا، مگر جو بیویاں بہادر تھیں وہ میدان میں موجود تھیں۔
پڑھ چکے کہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ باپ کی مرہم پٹی کر رہی تھی اور دوسری بیویاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کندھوں پر مشک میں پانی بھر بھر کر لاتی اور زخمیوں کو پلاتی تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکست کی خبر سن کر مدینہ سے نکلی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے صاحبزادہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بلا کر کہا کہ وہ حضرت حمزہ کی لاش جو ٹکڑے ٹکڑے پڑی تھی نہ دیکھنے پائیں۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے آ کر یہ کہا تو بولی، میں اپنے بھائی کا ماجرا سن چکی ہوں، لیکن خدا کی راہ میں یہ کوئی بڑی قربانی نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تو لاش پر گئی۔ خون کا جوش تھا اور عزیز بھائی کے ٹکڑے بکھڑے پڑے تھے، لیکن انا للہ و انا الیہ راجعون کے سوا ان کی زبان سے کچھ اور نہیں نکلا۔ ایک انصاری بی بی کے باپ، بھائی اور شوہر تینوں اس لڑائی میں مارے گئے تھے۔ وہ حال جاننے کے لیے بے قرار ہو کر گھر سے نکلی۔ باری باری تینوں سخت حادثوں کی آواز ان کے کانوں میں پڑتی ہے، لیکن وہ ہر بار یہی پوچھتی ہے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ جواب ملا، خیریت سے ہیں۔ ان کو تسکین نہ ہوئی۔ پاس آ کر چہرہ مبارک دیکھا تو پکار اٹھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں؟ تو اور مصیبتیں کچھ نہیں۔ شہیدوں کے کفن کے لیے بھی غریب مسلمانوں کے پاس کچھ نہ تھا۔ مدینہ کے پہلے امام اور مبلغ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ تیار تھا۔ ان کے کفن کا کپڑا اتنا چھوٹا تھا کہ ان کا سر چھپایا جاتا تو پاؤں کھل جاتے اور پاؤں چھپاتے تو سر کھل جاتا۔ آخر سر چھپا کر پاؤں پر گھاس ڈال دی گئی۔ یہ وہ منظر تھا کہ بعد کو بھی مسلمان جب اس واقعے کو یاد کرتے تھے تو رو دیتے تھے۔ شہیدوں کو نہلائے بغیر اسی طرح خون سے رنگین قبروں میں اتارا گیا اور بے کسی اور مظلوموں کے یہ مجسمے زمین کے سپرد کیے گئے۔ مسلمانوں کو اس لڑائی میں گو جانوں کا بڑا نقصان اٹھانا پڑا تھا، لیکن جنگی نظریے سے ان کی شکست ناتمام رہی۔ ڈر تھا کہ ابو سفیان کو اس کا خیال آیا تو ایسا نہ ہو کہ دوبارہ حملہ کر دے، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حالت میں اس کا پیچھا کرنا ضروری سمجھا۔ اس میں یہ بھی مصلحت تھی کہ آس پاس کے قبیلے ایسا نہ سمجھے کہ مسلمانوں کا زور ٹوٹ چکا ہے، اب جو چاہے ان پر حملہ کر سکتا ہے۔ بہت سے مسلمان زخموں سے گو چور تھے، مگر جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کا یہ حکم سنایا، 70 مسلمانوں نے اس کام کے لیے اپنے کو پیش کیا، جن میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ ابو سفیان کو کچھ دور نکل جانے کے بعد خیال آیا کہ اس کا کام ادھورا رہ گیا، لیکن خزاعہ کے رئیس معبد نے، جو در پردہ مسلمانوں کے ساتھ تھا، شکست کی خبر سن کر مدینہ آیا تھا۔ واپس جا کر ابو سفیان سے کہا کہ میں دیکھتا آیا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سر و سامان سے تمہارے پیچھے آ رہے ہیں کہ ان کا مقابلہ ناممکن ہے۔ یہ سن کر ابو سفیان مکہ کو چلا گیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حمرہ مقام پر پہنچ کر مدینہ واپس چلے آئے ہیں۔ یہودی خطرے کو مٹانا۔ مدینہ میں اسلام کے لیے یہ تیسرا خطرہ تھا اور یہ سب سے بڑھ کر تھا، کیونکہ یہودی دولت میں، تجارت میں اور جنگی مہارت میں عربوں سے بڑھ کر تھے۔ ان کا سلسلہ حجاز سے لے کر شام کی حدود تک پھیلا تھا۔ ان کے بیپار کا کاروبار کے سبب سے سارے عرب پر ان کا اثر تھا۔ وہ عرب میں مذہبی روایات اور علم و فضل کے لحاظ سے ممتاز سمجھے جاتے تھے۔ مدینہ اور آس پاس کے شہروں اور آبادیوں میں ان کو اپنی دولت، وجاہت اور تجارت کی وجہ سے بڑی قوت حاصل تھی، اور سب ان کے سرمایہ داری کے بوجھ کے نیچے دبے ہوئے تھے۔ اوس اور خزرج کے کسان اور مزدور جو پیدا کرتے تھے، وہ سب ان کے قلعوں اور کوٹھوں کی نظر ہو جاتا تھا۔ عربوں کی ملکیت یہودیوں کے ہاتھوں گرو رہتی تھی، اسی لیے وہ اپنی محنت کا پھل نہیں پاتے تھے۔ یہودیوں کا ایک قبیلہ جو بنی قینقاع کہلاتا تھا، وہ سونے، چاندی اور سناری کا کام کرتا تھا اور مدینہ کے قریب ہی رہتا تھا۔ ان کا دوسرا قبیلہ بنو نذیر تھا اور تیسرا بنی قریظہ کہلاتا تھا۔ انہوں نے ہر طرف لین دین کا کاروبار پھیلا رکھا تھا۔ ساری آبادی ان کے قرضوں سے زیر بار تھی، اور چونکہ وہی اکیلے دولت کے مالک تھے، اس لیے بڑی بے رحمی سے سود کی بڑی بڑی شرحیں مقرر کرتے تھے اور قرضے کی کفالت میں لوگوں کے بال بچے، یہاں تک کہ عورتوں کو رہن رکھوا لیتے تھے۔
جب اسلام کا مرکز مکہ سے ہٹ کر مدینہ چلا آیا تو یہودی جیسا کہ شروع میں بتایا جا چکا ہے پہلے بہت خوش ہوئے، چونکہ اسلام جو کچھ کہتا تھا وہ سب ان کی کتابوں میں تھا اور وہ ان کی آسمانی کتابوں کی تائید اور ان کے پیغمبروں کی تصدیق کرتا تھا۔ اس سے ان کو یہ امید تھی کہ عربوں کی یہ نئی تحریک ان کے اقتدار کو اور بڑھائے گی، اس لیے وہ اسلام سے اتحاد اور معاہدے کے لیے آگے بڑھے اور دشمنوں کے حملے کی صورت میں مدینہ کے بچاؤ کا قول و قرار کیا اور سمجھے کہ عربوں کی یہ نئی طاقت یہودیوں میں جذبہ ہو کر رہ جائے گی۔ لیکن ان کو سال کے اندر ہی یہ معلوم ہونے لگا کہ یہ نئی تحریک ایک مستقل طاقت ہے جس کو اگر پہلے ہی کچل ہی نہ دیا گیا تو ان کے سارے اقتدار اور بیوپار کا خاتمہ کر دے گی۔ اب یہ ہوا کہ بجائے اس کے کہ وہ اسلام کی طرف اس لیے بڑھتے کہ وہ انہی کی اصلی دین کو لے کر آیا تھا، وہ رکنے لگے، اس پر بیجا اعتراضوں کی بھرمار کرنے لگے، سامنے کچھ اور پیچھے کچھ کہتے اور پورا زور لگاتے کہ اسلام کی طرف سے لوگوں کے دل پھر جائیں، مگر ان میں سے ان کو کامیابی نہیں ہوئی، بلکہ خود یہودیوں سے جو لوگ کچھ بھی حق اور انصاف چاہتے تھے کھلم کھلا مسلمان ہو گئے اور کچھ نے مسلمان ہو کر اپنی دولت بھی اسلام کی راہ میں دے دی۔ یہ صورتحال تھی کہ قریش اور مسلمانوں میں لڑائی کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ اب انہوں نے قریش سے اور قریش نے ان کے ساز باز شروع کی۔ ایک ہی سال کے اندر بدر کا واقعہ پیش آیا اور مسلمانوں نے فتح پائی۔ یہ یہودیوں کے لیے خطرے کی گھنٹی تھی، وہ چوکنے ہو گئے اور کیل پر زرہ سے درست کرنے لگے۔ مسلمانوں نے یہ دیکھا تو ان کو سمجھایا اور ان کو ان کا قول و قرار یاد دلایا اور نہ ماننے کی صورت میں یہ دھمکی دی کہ جو قریش کا حال ہوا وہی تمہارا ہوگا۔ یہودیوں نے کہا، ہم کو قریش نہ سمجھنا، وہ لڑائی بھڑائی کے آدمی نہ تھے، ہمارے پاس لڑائی کے پورے سامان اور ہتھیار ہیں اور ہمارے بڑے بڑے قلعے ہیں، ان قلعوں سے سر ٹکرانا آسان نہیں۔ یہودیوں کو معلوم تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری طاقت کا راز مدینے کے دو قبیلوں اوس اور خزرج کا اسلام کے جھنڈے تلے آ کر ایک ہو جانا تھا۔ انہوں نے یہ کیا کہ ان کی مجلسوں میں بیٹھ کر ان دونوں کو آپس کی لڑائیوں کا جو اسلام سے پہلے دونوں ایک دوسرے سے لڑے تھے تذکرے چھیڑنے لگے تاکہ دونوں کی عداوت کے پرانے جذبے ابھریں اور ان کے اسلام کے اتحاد کا رشتہ ٹوٹ جائے۔ ایک دفعہ ان کی اسی چال سے یہاں تک ہوا کہ یہ دونوں قبیلے پھر کٹنے مرنے کو تیار ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آ کر دونوں کو سمجھایا اور اس طرح یہ فتنہ دبا۔ مدینہ میں منافقوں کا جو گروہ تھا وہ اس کا یہودیوں سے میل تھا۔ منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی یہودیوں کے قبیلے میں بنو نذیر اور بنی قینقاع کا ساتھی تھا۔ یہودیوں میں سب سے لڑاکا اور بہادر قبیلہ بنو قینقاع تھا۔ بدر کی فتح نے اس کو چونکا دیا۔ اس نے چاہا کہ شروع ہی میں اسلام کی قوت کو ابھرنے سے روکا جائے، چنانچہ یہود اور مسلمانوں میں صلح کا جو قول و قرار ہوا تھا اس کو توڑ کر اس نے پہلے شرارت کی پہل کی۔ بنی قینقاع سے لڑائی شوال 2 ہجری۔ شوال 2 ہجری میں ایک اتفاقی واقعے نے چنگاری کو اور بھڑکا دیا۔ ایک مسلمان بی بی بنی قینقاع کے محلے میں کسی کام سے ان کی دکان میں گئی، انہوں نے اس کو چھیڑ کر بے حرمت کیا۔ یہ دیکھ کر ایک مسلمان آپے سے باہر ہو گیا اور اس یہودیوں کو مار گرایا۔ یہودیوں نے اس مسلمان کو مار ڈالا۔ اس واقعے نے ایک بلوہ کی صورت اختیار کر لی۔ مسلمانوں نے پہلے ان کو بہت سمجھایا مگر ان کو اپنے ہتھیاروں اور قلعوں پر اتنا ناز تھا کہ وہ صلح پر تیار نہیں ہوئے۔ اب مسلمانوں نے ان کو بغل کا گھونسا سمجھ کر سب سے پہلے ان سے نپٹنا ضروری سمجھا۔ لڑائی کا اعلان ہوا تو بنی قینقاع نے اپنا قلعہ بند کر کے مقابلہ کیا۔ مسلمانوں نے اس قلعے کو گھیر لیا اور 15 دن تک گھیرے رہے۔ مسلمانوں کی یہ طاقت دیکھ کر قلعے والے گھبرا گئے اور آخر اس پر راضی ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کرے وہ ہم کو منظور ہے۔ عبداللہ بن ابی نے جو ان کا حلیف تھا آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ان کی اتنی ہی سزا بہت ہے کہ وہ یہاں سے نکال دیے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرمایا اور بنو قینقاع بھی اس پر رضامند ہو گئے اور اپنی ساری زمین اور جائیداد چھوڑ کر شام کے ملک میں چلے گئے۔